حضرت اسامہ بن زید بیمار ہو گئے. یہ نبی پاک کے بڑے لاڈلے غلام تھے. حضور فرماتے تھے اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید بیمار ہو گئے. 80,000 دینار کا قرضہ ہے یا 60,000 دینار کا قرضہ ہے. دوستوں سے رشتہ داروں سے پوچھا پر کوئی مدد کو نہ آیا. ساری عمر یہ آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. کسی طرح بات نہ بنی تو اسامہ بن زید بیمار تھے، آخری وقت تھا. کہنے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو. امام حسین کو یہ لاجپال پیر ہوتے ہیں، کہتے ہیں خبر ملی تو امام علی مقام دوڑے آئے. حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، کہنے لگے آپ کے نانا کا نوکر ہو لیکن بیمار ہو گیا، مقروض نہیں مرنا چاہتا. امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے گھر پیسے پڑے ہیں لے آ. سب کو باہر نکال دیا، خود گئے. 60,000 دینار بغل میں دبایا، چادر اوپر سے اوڑھ لی، اوٹ میں دبا کے امام حسین لائے. خود جناب اسامہ بن زید کے پاس رکھ کے جو جملہ کہا وہ شاندار کہا. کہنے لگے اسامہ رات کوئی پیسے آئے تھے، میں سوچ رہا تھا حسین کو تو ضرورت نہیں، یہ اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر بھیج دیا. اب پتہ چلا ہے رب نے تیرے لیے بھیجے تھے، تیرے ہی تھے یار، تیرے لیے آئے ہیں. امام حسین نے بڑا بات سمیٹنے کی طرف آیا. امت کے ذمے 2 کام بڑے ضروری ہیں. ایک تو ادب والے لوگ مہذب ہوتے ہیں، توجہ ہے میری بات پر. 3 لوگوں کا پیر کوئی نہیں ہوتا. ایک چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا، ایک مالدار کا پیر کوئی نہیں ہوتا، اور ایک جس کے دماغ کو پڑھائی چڑھ جائے اس کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلے ہو جائے، میں نے تو ابھی چلے ہی جانا ہے لیکن بات سچی کر دی ہے میں نے. یہ حضرت رومی کا فرمان ہے. جب تک غریب ہوتے ہیں تب تک دعائیں کراتے ہیں، جب امیر ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو محنت کر کے ہوا ہوں. اور بھائی سنو، یہ جو ہمارا مزاج بن گیا نا اس سے نکلو. یہ اور ملا رومی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مولوی کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا. اب تو میں نے اپنی بات کی، اب تو آپ بولے نا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد. مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں. میں نے کہا مرید تو بڑی دیر سے بندہ بنتا ہے، میں تو غلام ہوں، تو نوکر ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ میری نسبت ہے، میرا تعلق ہے. ہمارے ہاں تو مرید پیر صاحب کی کرامت اس طرح سناتے ہیں کہ پونی کرامت تو مرید کی اپنی ہوتی، 4تھا حصہ پیر صاحب کا ہوتا ہے. کہتے میں گیا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے میں تیرا استقبال کے لیے کھڑا تھا، اور اگر وہ خلیفہ ہو خدا نہ خواستہ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں ریڑک کے نا تو مکھن نکال کے لے آیا ہوں، پیچھے لسی رہ گئی ہے. پھر وہ یہ کرامت سناتا. چھوڑیں آپ کس چکر میں پڑیں. خدا کے بندوں، خیر والے کو خیر مل ہی جاتی ہے. کسی نے آ کے کہا تھا خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے کہ میرا پیر کامل نہیں. فرمایا یہ تو کسی کامل کو ہی پتہ چلتا، تو نے تو خود کامل ہونے کا دعویٰ کر دیا. تجھے کیسے پتہ چلا کامل نہیں؟ اگر کچھ شرعی غلطی ہے، دین کا باغی ہے تو بتا. عرض کی حضور نہیں کامل نہیں. فرمانے لگے جا دوڑ جا کے اسی کی نوکری کر. تو اللہ کی رضا کے لیے نوکری کر، وہ جانے اور اس کا رب جانے. تجھے رب کی رضا کے لیے محنت کرنے پر اللہ اجر عطا فرمائے گا. من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری و مسلم. حضور نے فرمایا محبت کر تو اللہ کی رضا کے لیے، بغض رکھ تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کی رضا، کسی سے کچھ چیز منع کر تو پھر بھی اللہ کی. ادب آداب، کسی سید کا بلا وجہ بھی ادب کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں ماحول نہیں رہا. یہ درویش لوگ ہیں بیچارے سادے جو کچھ کریں. اہل بیت نبوت کا ادب. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں حدیث لکھی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی. اور مزے کی بات یہ ہے حدیث کے راوی امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی. حضور نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی وہ جب مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ عطا کروں گا. اب بریلی کے امام کا قلم بڑا شاندار ہے نا. اعلیٰ حضرت حدیث پہ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں صلہ تو بڑی دور کی بات ہے،
महबूबा हमारे लिए इतना ही काफ़ी, आपने कह दिया जब वो मुझसे मिलेगा। तो आपकी मुलाकात ही बड़ा सिला है, तो अगला सिला क्या करना है? अदब करें, एहतराम करें। एक आला हजरत के छोटे बेटे थे, मुफ्ती आज़म मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान, 1.25 करोड़ आदमी मुरीद था। एक उनके मुरीद ने एक नाम मानने वाले से कह दिया कि मेरे मुर्शद मुफ्ती आज़म है। वो कहने लगा तुम्हारा सुन्नियों का तरीका है, जिसको भी कहते हो आज़म ही कहते हो, इमाम हो तो इमाम आज़म, हज़रत हो तो आला हज़रत, तुम्हारा तरीका है, अब मुफ्ती आज़म कह लो। कहने लगा नहीं वाकई मुफ्ती आज़म। कहने लगा चलो मेरे साथ चलो, मेरे सवाल का जवाब देंगे तो फिर मानूंगा ना। हज़रत मुफ्ती आज़म के बैठक के 3 दरवाजे थे, एक घर खुलता था, एक मदरसे में और एक बाहर गली में। वो मुरीद साथ लेके आ गया, आप बैठे थे। अब उसने कहा था मैंने सवाल पूछना है। कुछ लोगों ने पहेलियाँ याद की होती हैं ना, इल्म के लिए मसला नहीं पूछते, किसी का इल्म चेक करने के लिए मसला पूछते हैं, इसलिए सारी ज़िंदगी फैज़ नसीब नहीं होता। आके हुज़ूर मुफ्ती आज़म से उसने कहा जी मेरा ये दोस्त है, ये आपसे कुछ सवाल करना चाहता है। आपने फरमाया पूछो। तवज्जो है मेरी बात पर? बस समेट रहा हूँ, पूछो। कहने लगा जी नबी करीम अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों के नाम बताएं। उस बेचारे का बड़ा इल्म होगा ना, नाम बताएं। हज़रत मुफ्ती आज़म उठे और जो दरवाज़ा घर खुलता था अंदर चले गए। तनकीद वाले मिनट लगाते हैं, तनकीद कर देते हैं। कहने लगा तू कहता था मुफ्ती आज़म, उन्हें तो 4 बेटियों के नाम नहीं आते, किताब देखने चले गए। अब वो मुरीद भी परेशान हो गया कि हज़रत बात तो मुश्किल कोई नहीं थी, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा ज़हरा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, आप बता देते बात ख़त्म हो जाती। अंदर क्यों गए? सुनो दोस्तों बुज़ुर्गों के तरीके। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर के बाद हुज़ूर मुफ्ती आज़म वापस आए तो दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे थे। फरमाने लगे मैं वज़ू करने गया था, मैंने महबूब की बेटियों के नाम कभी बगैर वज़ू ज़ुबान से अदा ही नहीं किए।